سرکار سے ادھر ادھر کی موسم کی ستارہ سپنا لائن کی باتیں سننے کے لیے ہم محترمہ عظمیٰ کاردار صاحبہ کے پاس جانے کی رسم نبھائیں گے. جی نور العارفین، جتنا آپ کا دل دکھا ہوا ہے اتنا ہی ہم ساروں کا دکھا ہوا ہے. آپ نے انٹرو میں پوچھا کہ کس کا خون بہا. یہ قوم پوری کا خون بہا ہے، یہ ہمارے عقیدے کا خون بہا ہے، اور اس کو جتنی بھی اس کی مذمت کی جائے وہ کم ہے. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ جو ہماری ایک سوشل فیبرک، ہماری جو ایک میرے خیال میں جو یوتھ کے اندر جو ان کے دماغوں میں ایک بات بٹھائی جا رہی ہے، وہ ایک خوفناک طریقے سے بن کے ابھر کے سامنے آ رہی ہے. دوسرے ریاست جو ہے، ریاست کا کام ہے کہ ان ساری چیزوں کا تدارک کرنا، اس کو کنٹرول کرنا. میڈم یہیں رک جائیے گا، کائنڈلی یہیں رک جائیے گا، اسپیڈ بریکر ہے سامنے. آپ نے خود ہی یہ پھندا اپنے گلے میں ڈالا، حالانکہ میں سیدھا شو کرنے کے لیے بیٹھا تھا. میں نے سوچا تھا صرف فتویٰ شور شرابہ کر کے اور اس کے بعد پھر فل ٹاس دے کے نکل جاؤں گا، کیونکہ مجھے بھی گھر جانا ہے. میڈم تھوڑا سا توقف کیجیے گا، میڈم سامنے اسپیڈ بریکر ہے، تھوڑا سا توقف کیجیے گا. آپ نے کہا ریاست کی ذمہ داری ہے. یہ کون سی ریاست کی ذمہ داری ہے؟ انٹرنیشنل ریلیشنز کی جو فضول سی کتابیں پڑھ کر کے میں نکلا ہوں، اس میں تو ریاست کا کردار کچھ الگ ہی ہوا کرتا تھا، اس میں تو حکومتوں کا کردار کچھ الگ ہی ہوا کرتا تھا. ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ آئین فلانا ڈھمکانا بہت محترم. کہاں ہے نام نہاد اسلامی جمہوریہ پاکستان؟ اس سو کالڈ ریاست مدینہ بنا چکے ہیں آپ لوگ. حضرت عمر فاروق کے اقوال، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال بتاتے تھے. آپ کے نیوز کاسٹر پرائم منسٹر آج صرف خبریں پڑھنے کے کام میں آتے ہیں یا ٹویٹ کرنے کے کام آتے ہیں، اس کے علاوہ تیسرا کام کوئی نہیں ہے. یہ مجھے بتائیے سانحہ ساہیوال میں آپ لوگوں نے کیا مثال دی تھی؟ میڈم تھوڑا سا توقف کر لیے، میں نے آپ سے بتایا بھی تھا سامنے اسپیڈ بریکر ہے، تھوڑا سا ویٹ کیجئے. سانحہ ساہیوال پہ آپ کی حکومت نے کیا تیر تو تلوار چلا لیے تھے جو آپ اس وقت انصاف کی دہائی دے رہے ہیں؟ اس میں آپ کو انصاف ہوتا ہوا دکھائی دے گا. نہیں میڈم، یہ تو آپ ہر دفعہ کہتی ہیں. تھوڑا سا توقف کیجئے گا. میں آپ کو اگر پرانی ریکارڈنگ نکال کے دکھانا شروع کر دوں گا تو آپ رو پڑیں گی. یہی ساری باتیں آپ نے اور بہت سارے محترم مہمانوں نے اس وقت بھی کہے تھے، اور میں نے اس وقت بھی شرط لگائی تھی. شرط اس وقت بھی 10 روپے کی لگائی تھی، کیونکہ میں اس وقت بھی اتنا ہی مشہور تھا، اتنا ہی بڑا آدمی تھا، اور آج بھی یہی معاملہ ہے. میڈم آپ نے سانحہ ساہیوال پہ مجھے یہی سب گانے سنائے تھے، اور آج ایک مرتبہ پھر آپ یہی سب کچھ دے کر کے بیل آؤٹ ہونا چاہتی ہیں. کیوں؟ عمران خان صاحب ایسا کون سا کام کر رہے ہیں جس سے ان کو فرصت نہیں مل رہی؟ ملک کا ستیاناس، معیشت کا ستیاناس، صرف بیان دینا ہے. آپ کی عدالتوں میں جب کیس جاتے ہیں تو وہاں سے کیوں ان کو چھوٹ دی جاتی ہے؟ کیوں پروسیکیوشن ہماری اتنی ویک ہوتی ہے؟ کوئی کیوں ہمارے پاس ایویڈنس؟ یہ سوال تو مجھے آپ سے کرنا چاہیے، آپ مجھ سے کر رہی ہیں. نہیں، یہ سوال آپ مجھ سے کیوں کر رہی ہیں؟ عدالتیں حکومت کے نیچے ہوتی ہیں یا میرے نیچے ہیں؟ خدا نخواستہ میں عدالتوں سے اوپر ہوں یا وزیر اعظم، چاہے وہ کتنے ہی ہینڈسم ہو؟ نہیں دیکھیں، ہمارا جو جوڈیشری میں بہت ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ جتنے جرائم ہوتے ہیں ان کے خلاف جب ثبوت نہیں آتا ہے. جوڈیشری میں ضرورت ہے لیکن گورننس میں نہیں. آپ کے خیال میں گورننس میں ابھی امپرووائزیشن کی ضرورت نہیں ہے؟ ابھی وہ دن تاریخ وقت نہیں آیا کہ جب عمران خان صاحب کی اصلاح احوال کیے جا سکے؟ کیونکہ جیسے ہی ہم عمران خان صاحب پہ سوال کرتے ہیں تو ویسے ہی جمہوریت ڈیریل ہونے لگتی ہے، ویسے ہی جمہور کے ماموں کو موت آنے لگتی ہے. ود آل ڈیو ریسپیکٹ، ایسے ہی ہے نا میڈم؟ میں جمہوریت کو خدا نخواستہ کوئی نقصان تو نہیں پہنچا رہا آپ کے خیال میں؟ مختصر جواب، پھر میں اگلے مہمان کی طرف جاتا ہوں. آپ بھی جب تک سانس لیجئے. آپ کو حق پہنچتا ہے، یو ہیو دا رائٹ ایز دا سٹیزن آف پاکستان کے یہ آپ حکومت سے سارے سوال کریں، اور حکومت ان کی ذمہ داری ہے کہ آپ کو جواب بھی دے. یہ سانحہ پورا ہمارا پاکستان کا دل ہل گیا ہے. یہ کوئی ایسا زیرو نہیں ہے جو کہے گا. تھوڑا سا ویٹ کیجئے گا میڈم، میں آپ کی طرف آتا ہوں. پلیز ویٹ. سینیٹر شہادت آوان صاحب، سر انتظار کی زحمت مبتلا رکھنے کے لیے عزت معذرت خواہوں. سر میرا خیال ہے کہ میرے غصے کی کوئی وجہ آپ یقیناً ڈھونڈ پائیں گے. جناب ایون، میرا اپنا کوئی ذاتی معاملہ نہیں ہے، میرا کوئی رشتہ دار نہیں تھا، میرا کوئی محلے دار نہیں تھا، میں تو اس کو کبھی ملا بھی نہیں، میں تو جانتا بھی نہیں ہوں. لیکن یہ جن لوگوں کی دعائی میں نے سانحہ ساہیوال سے لے کر کے بلدیہ ٹاؤن 12 مئی اور آج یہ اس آدمی تک میں نے بھیجی، اس وقت تک بھائی آپ نے میسیج بھیجنے بہت دیر کر دی. پہلے بھیجتے ہیں یہ میسیجز جب میں سیٹ پہ بیٹھ جاتا ہوں، تب کوئی کام تو ڈھنگ سے کرو. جی سر. دیکھیں نور العارفین صاحب، میں آپ کے جذبات کی قدر کرتا ہوں، لیکن
جو ہے بلا وجہ میں نہیں چاہوں گا کہ آپ کے اپنے جذبات ہیں کہ آپ نے ہر ادارے کے اوپر سوالات اٹھائے ہیں، تو اب میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کہیں پہ آپ کی تسلی تشفی ہے۔ تو آج کا جو آپ کا پروگرام ہے، یہ دل اندوہ جو واقعہ ہوا ہے، اور یقینی طور پہ جو آپ کے جذبات ہیں وہ اسی حوالے سے ہیں، اور اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ خالی پاکستانی قوم جو ہے وہ نہیں، بلکہ دنیا جہان کے مسلم امت جو بھی ہے وہ آج اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں ان کے جذبات وہی ہیں جو آپ کے ہونے چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھ لیں یہ سلسلہ جو صورتحال ہے، یہ ہماری عوام، ہمارے لوگ، وہ ان کو چاہیے کہ قانون پر بھروسہ کریں۔ اگر کسی آدمی کو، کسی کو بھی عدالتوں پہ، اپنے انویسٹیگیٹرز پہ وہ یقین نہیں ہوگا تو اس طریقے سے قانون لوگ جو ہیں اپنے ہاتھ میں لیں گے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں پہ عوام کو جو ہے ان کی تعلیم عوام کو دینا حکومت کا کام ہے۔ ہمارے جو اسلامی اسکالرز ہیں آج ان کو چاہیے تھا کہ اس موقع کے اوپر وہ آگے آئیں اور وہ آ کے یہ عوام کو کہیں کہ یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے، یہ ایک آئین کے پاسبان کا کام نہیں ہے، ایک سٹیزن کا یہ کام نہیں ہے۔ اگر کسی قسم کی کوئی صورتحال ہے تو ہمارے ملک کے قوانین ہیں، اگر کسی نے کوئی گستاخی کی ہے تو اس کے لیے عدالتیں ہیں، اس کے لیے سزا۔ یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی خود قانون کو جو ہے وہ سزا میں لے لے، اپنے ہاتھ میں لے کے کھڑے ہو جائے۔ جس طریقے سے وہاں پہ فرحان ادریس نے، عثمان رشید نے اور باقی لوگوں نے جس طریقے سے بیہیو کیا، انہوں نے تو خود ایک دہشت گردی کا جو ہے وہ جرم جو ہے وہ اپنے سر پہ لے لی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چیز جو ہے قابل مذمت ہے۔ پوری ملک اور قوم اس کی مذمت کر رہا ہے، اور میں یہ توقع کرتا ہوں کہ یہ تو وہ چیز ہے جس کی آڈیو ویڈیو وہ سب کچھ ہے، اس میں لمبی آپ کو انویسٹیگیشن کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی۔ رانا مقبول صاحب آئی جی رہ چکے ہیں، وہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ آپ اس کی انویسٹیگیشن ودن اے ویک کمپلیٹ کریں، اور ودن اے ویک جو ہے اس کی ٹرائل کریں، اور جس جگہ پہ جو ملزم اگر قرار واقعی پائے جائیں گے، جہاں پہ جرم ہوا ہے وہیں پہ ٹرائل ہونی چاہیے، وہیں پہ ایگزیکیوشن ہونی چاہیے۔ رائٹ سر، رانا مقبول صاحب کے پاس جائیں گے۔ سر بہت معذرت، آپ کو بہت دیر تک انتظار کروایا۔ جناب من، سوال میرا وہی ہے کہ کیا پچھلے ایسے واقعات کا سدباب ہو چکا، کیا ایسے ذمہ داروں کو اس قسم کی حماقتوں کا بلکہ جہالتوں کا ارتکاب کرنے والوں کو قرار واقعی سزا دے کر کے ہم نے ایگزامپل سیٹ کر دی تھی، جس سے ڈر کے یہ لوگ ان حرکتوں سے تائب ہوتے، باز رہتے؟ آواز نہیں آ رہی؟ جی رانا مقبول صاحب، سر میرا سوال ختم ہوا۔ جی نور العارفین صاحب، کچھ آخری حصہ نہیں میں سن سکا، کچھ اس میں سر ہم نے کوئی ایسی ایگزامپل سیٹ کر دی ہے یہاں پہ؟ نہیں، میں عرض کرتا ہوں آپ کو، بالکل ہم نے کیا ایگزامپل سیٹ کرنی ہے۔ ابھی چند مہینے یا چند ہفتے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک گروپ نے لوہے کی سلاخیں لگا کے اپنی ڈانگوں کے آگے جو پولیس کے جوانوں اور افسروں کا چیر پھاڑ کیا اور 9 جوانوں کو قتل کر دیا۔ تو ہماری حکومت نے ماشاءاللہ ایک ڈاکومنٹ آف سرنڈر، جو کہ سپریم کورٹ نے کہا، آپ کو یاد ہوگا جب پرائم منسٹر صاحب پیش ہوئے ہیں سپریم کورٹ میں، تو جسٹس قاضی امین صاحب نے کہا کہ آپ یہ ڈاکومنٹ آف سرنڈر کیوں سائن کر رہے ہیں؟ تو جب ڈاکومنٹ آف سرنڈر اس طرح کے لوگوں کے ساتھ سائن کیے جائیں اور ٹوٹل گھٹنے ٹیک دیے جائیں، تو اس طرح کے قاتلوں کو، جنونی قاتلوں کو تو محمود ہوگی، ان کو تو موقع ملے گا۔ ان کو پتہ ہے کہ سزا جو ہے اس کی سرٹنٹی نہیں ہے، بالکل نہیں ہوگی، اس لیے یہ انکریج ہوتے ہیں۔ یہ جو پہلا آپ کا درد کا، دکھ کا بھرا سوال ہے، اس کا جواب تو یہ ہے کہ نہیں، کوئی ایسا ایکشن نہیں لیا گیا جس سے کوئی لوگوں کو ایک سبق ملتا۔ اب بات یہ جو عمل ہوا ہے، یہ بدنامی، ظلم، صفاقی ہم ساری دنیا میں لیے پھریں اپنے ڈیفنس کے لیے، تو ہم ڈیفنس نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ اتنا بڑا کرپناک واقعہ ہو گیا ہے۔ اور پھر نام جو ہے وہ دین کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، مذہب کا۔ کسی نے ٹھیک کہا تھا کہ کسے خبر کہ لے کے چراغ مصطفی، کسے خبر کہ لے کے چراغ مصطفی، جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی ابو لہبی۔ نام جو ہے مصطفیٰ کا لیں گے اور کام ابو لہب کے کریں گے۔
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।